حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت وقف، انت اخفاء حقیقی، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا ہے، اہدی، اہد، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، اہ، قلقلہ نہیں، دیکھو اہ دی نہیں، اہ، آواز کو پکڑ، جہاں قلقلہ نہیں ہے وہاں آواز کو پکڑ لو، جہاں قلقلہ ہے وہاں آواز کو جھٹکا دو، اہ دی، اہ، اہ دی، اہد، اہد، با عین زبر با، دال پیش دو، بعد، 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 قلقلہ ہے د، با طا زبر بط، شین زبر شا، بطشا، وقف، بطش، سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی، سعی، وقف، سعی، سعی، یعنی ہلکا سا یا کو ظاہر کریں گے، سعیٌ، سعی، سعی، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، وقف، کنت، کون سا قاعدہ ہے؟ فائے حقیقی، نون ساکن کے بعد تا ہے، لست، لست، قرآن، قرآن، بردن، بردا، مریت، مریت، را باریک، کیوں را باریک بھائی؟ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے، مریت، مریت، مریہ، ارجع، دیکھو موٹا پڑا، حالانکہ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، پھر بھی میں موٹا پڑھ رہا ہوں، ارجع، ارجع، وقف، ارجع، کیوں؟ زیر عارضی ہے، حمزہ کا جو زیر عارضی ہے، اگر اس سے پہلے اور حرف آ گئے تو حمزہ کو اڑا دے گا کی حرکت کو، فرجع، فرجع البصر کرتین ينقلب، اربتی، موٹا باریک، اربتی، اس لیے کہ یہ حمزہ قطعی ہے، غیر، دیکھیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں غیر اولی الاربتی، غیر اولی الاربتی، اربتی، حالانکہ اولی الاربتی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا، اس کا مطلب را کہ اس سے پہلے حمزہ کی حرکت اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، عارضی ہوتی تو را کو ہم پھر پڑھتے اربتی، نہیں پڑھ سکتے، ارجع میں ہم نے موٹا پڑھا، اربتی میں کیا پڑھا؟ کیوں؟ حرکت اصلی ہے، صحیح ہے؟ تو اربتی کا زیر کیا ہے؟ حمزہ را زیر ار، حمزہ را زیر ار، با زبر با، اربا، تا زیر تی، اربتی، اربا، ارجع، حمزہ را زیر ار، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، حمزہ را زیر ار نہیں پڑھ رہا ہوں، یہاں پڑھ رہا ہوں حمزہ را زیر ار، ار، ارجع، مصر، میم صاد زیر مصر، را زبر را، مصر، وقف، مصر، را کو موٹا پڑھیں گے پر پڑھیں گے یار، ارجع کے اندر زیر اصلی ہے، زیر عارضی ہے، ارجع کے لفظ میں جو ہم پہلے وہ ہے نا وہ عارضی ہے ارجع میں، اس لیے کہ جب قرآن میں ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے نا فرجع، تو دیکھو حمزہ کے نیچے زیر گر جاتا ہے، اور جو پہلا حمزہ سے پہلے والا حرف ہے نا وہ را کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، فرجع، لیکن اربت کا لفظ آپ قرآن کریم میں نکالیں، ایک منٹ میں آپ کو بہتر سمجھاتا ہوں، غیر اولی الاربۃ من الرجال والطفل الذین، سورہ نور نکالیں، یہ سورہ نور میں ہے یہ مثال، سورہ نور آپ خواتین کھولیں قرآن، سورہ نور نکالیں، سورہ نور کا نکالیں، رکوع نمبر 1
چوتھا رکوع نکالیں. پارہ 18 سورہ نور رکوع نمبر 4، بلکہ آیت بھی بتاتا ہوں. یہ آیت نمبر ہے 31، سورہ نور کی آیت نمبر 31 نکالے ذرا قرآن سے. مل گئی؟ دیکھیں میں پڑھتا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. اب دیکھو اولی الاربت کا لفظ جو لگایا نا، اولیل لام کو لام کے ساتھ ملایا، پھر آگے جو، ورنہ اصولاً دیکھیں یہ لفظ جو لکھا گیا رسم الخط میں، اس کو الگ کر کے لکھتا ہوں. غیری، یہ الگ لفظ ہو گیا، غیری یہ الگ لفظ ہو گیا. اولیل، واو ہمیشہ سائلنٹ ہوتے، اولائک میں بھی اور اولیل، اولو میں بھی. اولو واو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اولیل یہ ہے اربتی. اب یہاں پر الاربتی ہے، تو یہ والا دیکھیں یہ تو چلا گیا، یہ والا الف تو دیکھو ملنے کی وجہ سے چلا گیا، عارضی تھا، لیکن یہ اپنی جگہ کھڑا ہے ابھی تک. دیکھیں یہ والا اربتی، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا الاربتی، ہے نا، الاربتی. تو اس کا مطلب دیکھیں یہ زیر ہے نا، یہ والا زیر، یہ زیر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ قطعی زیر اس کو کہتے ہیں نا، حمزہ قطعی، کہ وہ کسی صورت میں نہ ہٹے. یہ زیر اصلی ہے، اس پہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ اصلی ہے. اصلی کا مطلب وہ کسی صورت میں ہٹتا نہیں، اپنی جگہ قائم رہے، کچھ بھی ہو جائے یہ اپنی جگہ سے حمزہ رہے گا، اس کے نیچے زیر رہے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. یہ اور دیکھیں فرجع کو قرآن میں کہیں بھی نکالے، ارجع پڑھتا ہوں، فرجع البصر 29واں پارہ نکالے، 29واں بالکل شروع. یہ دیکھیں آیت نمبر 4 نکالیں اور آیت نمبر 3 نکالیں. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. اصل میں تھا فارجع البصر، فا الگ ہے، اصل میں تھا ارجع البصر، لیکن جب یہ مل گیا تو دیکھو حمزہ گر گیا. فارجع البصر اصل میں یوں لکھا جائے گا، فا الگ ہے، ارجع الگ ہے، اصل میں یوں تھا. لیکن دیکھیں حمزہ وصلی تھا تو گرنے کو، دیکھو جیسے وہ آیا اس نے اس کو گرا دیا، یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا. اس کا مطلب زیر عارضی تھا جبھی تو گر گیا نا. یہ ہے دونوں ہے، دیکھو فارجع البصر کرتین فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین. اب بات سمجھ آ گئی؟ تو زیر عارضی ہے، کیا ہے؟ اربتی کو ہم بے باریک، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر اصلی ہے، عارضی نہیں ہے. مصر، مصر. اب دیکھیں حالت وقف میں را ساکن ہو جائے گا. مصر، ابھی تو اس بار را کو اوپر پڑھیں گے. کیوں اوپر پڑھیں گے؟ را کے اوپر زبر موجود ہے. مصر، مصر، را. لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. را ساکن ہو گئی تو اصول کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ پہلے والے حرف کو دیکھے، پہلے دیکھا وہ بھی ساکن ہے. اصول یہ پہلے را اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، اس کو ہم نے دیکھا وہ بھی ساکن ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس سے پہلے کے پاس جائیں گے، اس کے پاس گئے تو زیر ہے. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ یہ ہے
کہ یہ جو را ساکن سے پہلے حرف ساکن ہے وہ حروف مستعلیہ ہے. مصر، مصر، تو یہاں بھی پر پڑا گیا ہے. مصر، مصر، غالباً یہاں پر دونوں چیزیں اختیار ہے آپ کو. آپ باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا اختیار ہے. اس لیے کہ جو قانون ضابطہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اس کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ آ جائے. جیسے مثال کے طور پر کیا ہے قرطاسن میں، دیکھیں قرطاسن میں را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ آ گیا. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حضرت پکڑے گئے. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پکے آدھے؟ پکے آدھے. اس لیے ہم سبق کو یہیں روک لیں گے بس. اس کو کہتے ہیں کل یوم جدید. آپ حروف مستعلیہ یاد کریں.